بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین، زندگی میں انسان کو اکثر ایسے فیصلوں کا سامنا ہوتا ہے جہاں وہ تذبذب کا شکار ہو جاتا ہے، جیسے شادی، ملازمت، کاروبار یا سفر وغیرہ۔ ایسے مواقع پر اسلام ہمیں ایک عظیم نعمت عطا کرتا ہے جسے استخارہ کہتے ہیں۔ لیکن افسوس ہے کہ آج بہت سے لوگ استخارہ کو خواب، رنگ یا کسی پیر کے بتانے تک محدود سمجھتے ہیں، جبکہ شریعت میں استخارہ کا مفہوم اس سے کہیں زیادہ وسیع اور آسان ہے۔ سب سے پہلے یہ دیکھیے کہ استخارہ کا معنی کیا ہے۔ ناظرین، استخارہ عربی زبان کا لفظ ہے جو خیر سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ سے کسی معاملے میں خیر طلب کرنا۔ یعنی استخارہ سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ کسی غیب کو جان رہے ہیں، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العزت سے کسی خیر کا انسان کا طلب کرنا ہے۔ یعنی بندہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہے کہ اگر یہ کام میرے دین، دنیا اور آخرت کے لیے بہتر ہے تو اسے آسان فرما دے، اور اگر نقصان دہ ہے تو مجھے اس سے دور کر دے۔ استخارہ کے بارے میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تمام معاملات میں استخارہ اس طرح سے سکھاتے تھے جیسے قرآن کی کوئی سورت سکھاتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استخارہ کی دعا سکھائی، تو اس سے یہ بات قطعی طور پر ثابت ہو جاتی ہے کہ استخارہ کرنا جائز اور درست ہے، لیکن کب؟ جب آپ خود کرتے ہیں۔ جب آپ یہ آج کل لوگوں نے استخارہ سینٹرز کھولے ہوئے ہیں، علماء اور پیر آپ کی قسمت کے فیصلوں کے بارے میں آپ سے کہتے ہیں کہ استخارہ ہم سے کروائیں، اور پھر خود سے ہی اپنی طرف سے باتیں گھڑ کے وہ آپ کے بارے میں جو بات ان کو لگتی ہے کہ ان کے مفاد میں ہے، ان کے فائدے کے لیے ہے، وہ آپ کو سجیسٹ کر دیتے ہیں کہ آپ کے لیے یہ استخارے میں آیا ہے۔ اور پھر لوگ بیچارے سادہ لوگ ان کے پاس جب جاتے ہیں تو وہ ان کی چونکہ سارا کچھ وہ بتا دیتے ہیں، اپنا سارا ڈیٹا بتا دیتے ہیں، یہ میرے مسائل ہیں، اس وجہ سے میں استخارہ کروانا چاہتا ہوں۔ اور پھر وہ جو پیر صاحب، وہ جو مولوی صاحب جو استخارہ کر رہے ہوتے ہیں، وہ آپ کی انہی باتوں کو، جن کو وہ جانتے ہیں، انہی کو وہ سیٹ کر کے، ان کی سیٹنگ کر کے، کیونکہ بڑے ماہرین ہوتے ہیں وہ بھی، اسی کو وہ سیٹ کر کے تو آپ کے سامنے ایک نئی صورت پیش کرتے ہیں کہ جس میں وہ آپ سے کہتے ہیں آپ فلاں صدقہ کریں، آپ یہ کریں، وہ کریں، اور وہ سارا کچھ ہمارے انڈر کریں، جس طرح ہم کہتے ہیں اسی طرح سے کریں۔ تو اس طرح وہ غریب اور سادہ لوگوں کو لوٹتے ہیں، جبکہ استخارہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی اس روایت سے ثابت ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو سکھایا کہ وہ خود کریں۔ استخارہ اصل میں ایک مسنون عبادت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت عبادت ہے، اور عبادت یاد رکھیں ہمیشہ خود کی جاتی ہے۔ عبادت کسی اور کو نہیں کہا جاتا کہ میرے حصے کی نماز پڑھ دو، میرے حصے کا روزہ رکھ دو، نہیں، عبادت ہم نے خود کرنی ہوتی ہے۔ لہٰذا استخارہ ایک مسنون عبادت ہے، نہ کہ کوئی خاص وظیفہ یا صرف بزرگوں کے لیے مخصوص عمل ہے کہ یہ فلاں شخص ہی کر سکتا ہے، جی میں تو نہیں کر سکتا، تو ایسا ہرگز نہیں ہے، ہر شخص کر سکتا ہے کیونکہ یہ ایک عبادت ہے۔ اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب کوئی جائز کام کرنے کا ارادہ ہو، کوئی بھی ایسا کام کہ جو شریعت کے منافی نہ ہو، شریعت کی اس میں خلاف ورزی نہ ہو، تو آپ استخارے کی نیت اس طرح سے کریں گے کہ 2 رکعت نفل نماز پڑھیں۔ نماز پڑھنے کے بعد اللہ رب العزت سے جو نبی علیہ السلام نے دعائیں مانگی وہی دعائیں پڑھیں، پھر اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے یہ فیصلہ کریں کہ جو اللہ رب العزت نے آپ کے لیے جس کام میں آسانی پیدا کی ہے وہ کام کریں، جس راستے میں آسانی اور خیر پیدا ہو اسی پر آگے چلتے چلے جائیں، یہی استخارہ ہے۔ تو آپ دیکھیں ناظرین، اس میں کسی اور کے کرنے کا کیا کام ہے؟ 2 رکعت نفل نماز پڑھنی ہے، اور وہ آپ پڑھیں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا، کیونکہ آپ اپنے رب سے کسی چیز کے بارے میں خیر طلب کر رہے ہیں اور دعا مانگنی ہے، تو پھر آپ اللہ رب العزت کی طرف سے آپ خود بخود اسی راستے پر چلے جائیں گے کہ جس میں اللہ رب العزت نے آپ کے لیے آسانی رکھی ہے۔ لہٰذا
کسی اور کو اپنا رازدان اس طرح سے نہ بنائیں کہ سارا کچھ اس کو بتا دیا اور پھر وہ آپ کے بارے میں استخارہ کرے گا تو وہ آپ سے فائدہ اٹھائے گا۔ اب اس حوالے سے کچھ غلط فہمیاں ہمارے یہاں پائی جاتی ہیں۔ پہلی غلط فہمی تو یہ پائی جاتی ہے کہ جی آپ استخارہ کریں گے تو آپ کو خواب ضرور بالضرور آئے گا۔ ایسا نہیں ہوتا، ہوتا ہے لیکن ہر ایک کے ساتھ اور ہر بار استخارے کے وقت ایسا ہو یہ ضروری نہیں ہے۔ لہٰذا جب استخارہ کریں تو یہ اس امید پر نہ بیٹھ جائیں کہ اب آپ کو خواب ضرور آئے گا اور خواب آئے گا تو آپ کس چیز کے بارے میں فیصلہ کریں گے۔ دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ سبز یا سفید رنگ نظر آئے تو ہاں ہے، اور اگر کالا رنگ نظر آئے تو یہ نہ ہوگی، تو یہ بھی غلط ہے۔ قرآن و حدیث میں اس بات کی بھی کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ شریعت میں ایسی کوئی شرط نہیں ہے کہ یا تو انسان کو لازمی طور پر خواب آئے گا، اور نہ یہ لازم ہے کہ آپ کو کچھ رنگ نظر آئیں گے اور ان میں سے کچھ رنگ جو ہیں وہ اچھائی کی طرف رہنمائی کریں گے اور کچھ برائی کی طرف کریں گے۔ تیسری غلطی استخارے سے متعلق یہ پائی جاتی ہے کہ لوگ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ یہ صرف پیر یا فلاں مولوی صاحب ہی استخارہ کر سکتے ہیں، جبکہ استخارہ ہر مسلمان مرد و عورت خود کر سکتا ہے۔ تو یہ جو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ وہ جو پیر صاحب، چونکہ پیر صاحب اور مولوی صاحب کا یہ کاروبار ہے، وہ آپ کو کیسے بتائیں گے کہ یہ آپ کے اپنے گھر کا مسئلہ ہے، آپ خود اس کو سولو کر سکتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی یہ دعائیں ہیں، آپ کا رب وہی ہے جو میرا رب ہے، تو آپ جائیں اپنے رب کے سامنے 2 رکعت نماز پڑھیں اور اپنے رب سے جو نبی علیہ السلام کی سکھائی ہوئی دعائیں ہیں وہ دعائیں اپنے رب کے سامنے پڑھیں اور اپنے رب کے سامنے حاضر ہو جائیں، تو جو خیر کا معاملہ ہوگا اللہ تعالیٰ اس کے لیے آپ کے لیے رستے آسان فرما دے گا۔ تو آپ کا یہی استخارہ ہے، لیکن وہ ہمیں استعمال کرتے ہیں اور ہم استعمال ہو جاتے ہیں، اس غلطی سے ہم نے بچنا ہے۔ اب اس سے متعلق ایک سبق موضوع واقعہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک شخص شادی کے معاملے میں بہت پریشان تھا۔ اس نے کئی لوگوں سے استخارے کروائے، کسی نے کہا رشتہ بہت اچھا ہے، کسی نے منع کر دیا۔ آخر وہ ایک عالم کے پاس گیا، عالم نے پوچھا کیا تم نے خود استخارہ کیا؟ اس نے کہا نہیں، میں دوسروں سے کرواتا رہا۔ عالم نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود استخارہ کرنے کی تعلیم دی ہے، دوسروں پر انحصار کرنے کی نہیں۔ اس شخص نے 2 رکعت نماز پڑھی، دعا کی، مشورہ بھی کیا اور اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے فیصلہ کیا۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے خیر کے راستے آسان کر دیے۔ لہٰذا یہ ایک وہ واقعہ ہے کہ جو حقیقت میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ جب تک ہم دوسروں پر ڈیپینڈنٹ رہیں گے، دوسروں سے یہ امید لگائے رکھیں گے کہ ہمارے لیے وہ دعا کریں، ہمارے لیے وہ استخارہ کریں، ہمارے لیے وہ یہ عبادت کریں، اس وقت تک جو فیصلے ہیں وہ پھر ہماری منشا کے مطابق نہیں ہوں گے۔ وہ جو جس پیر صاحب کے پاس، جس مولوی صاحب کے پاس آپ گئے ہیں نا، اس کی منشا اور رضا کے مطابق وہ فیصلے ہوں گے پھر، کیونکہ وہ اپنے فیصلے جو ہے وہ کروانے کے لیے اس کو ہم جیسا جو ہے وہ عام بندہ مل گیا ہے، اب وہ ہمیں جو ہے وہ قربانی کا بکرا بنا کے وہ استعمال کرے گا، یوٹیلائز کرے گا۔ لہٰذا استخارے کا مقصد غیب جاننا نہیں ہوتا۔ یہ نہیں ہے کہ ایک غیب کی چیز ہے اور آپ کو غیب کے بارے میں پتہ چل جائے گا آپ نے استخارہ کیا، تو نہیں، یہ اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرنا ہے، اور یہ خیر بھی تب ملتی ہے جب ہمارا اللہ رب العزت کی ذات پر توکل اور یقین بڑا پختہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان جو غلط چیزیں ہیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری بات ناظرین یہ ذہن میں رکھیں کہ استخارہ کے ساتھ مشورہ بھی ضروری ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، یعنی اہم معاملات میں اہل علم اور تجربہ کار لوگوں سے مشورہ بھی کیا جائے۔ اب آپ نے کوئی کاروبار شروع کرنا ہے اور آپ نے استخارہ کر لیا یا کسی مولوی صاحب سے کروا لیا، لیکن آپ نے کسی ماہر جو تھا، جو جس فیلڈ میں آپ جانا چاہتے ہیں اس فیلڈ کا جو ماہر تھا، اس سے مشورہ لیا، کام ہوتا کیسے؟ آپ کو اس کے بارے میں نو ہی نہیں ہے، اور آپ نے پیر صاحب کو جا کر سارا معاملہ بتا دیا، آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ تو انجان بندے اور آپ نے یہ کام کرنا ہے، تو پیر صاحب نے استخارہ نہیں کرنا، انہوں نے ایسے ہی کہہ دینا کہ اس میں آپ کو نقصان ہوگا، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ آپ کے پاس ایکسپیرینس ہی نہیں ہے، اور بعد میں جب آپ کو ایکسپیرینس نہ ہونے کی وجہ سے آپ کو جب نقصان ہوگا تو آپ نے کہنا پیر صاحب تو جناب وہ غیب کے جانے والے ہیں، مولوی صاحب تو غیب کے جانے والے ہیں، اس وجہ سے آپ جا کر ان کے پاؤں میں پڑ جائیں گے، کیونکہ آپ نے ایک ظاہری طور پر ایک نقصان کا سامنا کیا ہے، اور اس نقصان کی نشاندہی اس نے پہلے کر دی تھی آپ کے حالات کو جان کر، اور اس نے جانا کو غیب سے نہیں جانا، آپ کے بتانے پر ہی وہ جانا ہے۔ لہٰذا کسی کے سامنے اس طرح سے جا کر سارا کچھ اس کو بتا کر اس سے کروانے سے بہتر ہے کہ آپ اپنے رب سے خود خیر طلب کریں۔
اب استخارہ کن معاملات میں کیا جانا ہے؟ کیا ہر معاملے میں ہی کرنا چاہیے؟ تو ضروری نہیں ہے، لیکن اگر آپ کر لیتے ہیں تو اس سے شریعت نے منع بھی نہیں کیا۔ لیکن بہت سے ایسے معاملات ہوتے ہیں جن کا ہماری زندگی میں بڑا کلیدی اور اہم کردار ہوتا ہے، جیسے شادی یا ملازمت، کسی نے کو کاروبار کرنا ہے، گھر خریدنا ہے، سفر کرنا ہے، یا تعلیم کا انتخاب۔ البتہ جن کاموں کا شریعت پہلے ہی حکم دے چکی ہے، مثلا نماز، روزہ، والدین کی خدمت، ان میں استخارہ نہیں کرنا۔ یہ نہ ہو کہ آپ استخارہ کریں کہ مجھے نماز پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے، مجھے روزہ رکھنا چاہیے یا نہیں رکھنا چاہیے۔ تو یہ چیزیں ہمارے اوپر فرض ہیں، یہ قطعی طور پر شریعت کی طرف سے لازم ہو چکی ہیں ہمارے اوپر، لہٰذا ان پر ہم نے عمل کرنا ہی کرنا ہے۔ لیکن ہاں، کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جن کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہے، ان چیزوں کے بارے میں ہم اپنے رب تعالیٰ سے خیر کی امید اور خیر کے طلبگار ہو کر ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں 2 رکعت نفل پڑھیں، اور پھر نبی علیہ السلام کی بتائی ہوئی دعائیں پڑھیں۔ اللہ رب العزت اس میں ہمارے لیے خیر رکھ دے گا۔ دیکھیں ناظرین، استخارہ ایک عظیم سنت ہے جو بندے کو اللہ تعالیٰ سے جوڑتی ہے۔ اس کا مقصد خواب دیکھنا یا غیب معلوم کرنا ہرگز نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے خیر مانگنا، اللہ پر بھروسہ کرنا اور جائز اسباب اختیار کرنا ہے۔ اگر استخارے کے بعد مشکلات بھی آئیں تو ضروری نہیں کہ استخارہ غلط تھا۔ اصل کامیابی یہ ہے کہ بندہ اللہ کے فیصلے پر راضی رہے، بس یہی ہماری کامیابی ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سنت کے مطابق استخارہ کرنے، درست فیصلے کرنے، اپنی ذات پر کامل بھروسہ رکھنے اور ہر معاملے میں خیر و برکت عطا فرمائے، آمین۔ اگر ہماری یہ باتیں آپ کو درست لگیں تو دوسروں تک ضرور پہنچائیں، شیئر کیجئے ہمارے چینل کو، ہمیں سپورٹ کیجئے تاکہ اس نیکی کام میں آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔